کی نشست میں ہم آپ کو ہمایوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جس طرح کہ آپ کو کل ہم نے بتایا تھا کہ 1526 میں بابر نے ٹیک اوور کیا تھا، 1530 میں اس کی وفات ہوئی، تو 1530 میں یعنی 5 سال بعد ہمایوں نے ٹیک اوور کیا۔ اب ہمایوں مغل تاریخ کا ایک اور بہت دلچسپ کردار ہے، اتنا دلچسپ کہ اس پر رحم بھی آتا ہے، تاریخ کا طالب علم اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی اس پر غصہ بھی آتا ہے۔ یہ کابل میں پیدا ہوا جب بابر کابل کا بادشاہ تھا، اور 9 سال کی عمر میں بابر نے اسے بدخشاں کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ 9 یا 10 سال کا تھا۔ اس کی پرفارمنس کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بابر اسے کرتا تھا، وارن کرتا تھا، اور پھر جب بابر ہندوستان کی مہم پر روانہ ہوا کابل سے، تو بابر نے اسے کہا کہ تم مجھے راستے میں جوائن کرو، جو اس نے جوائن کرنے میں اس نے کافی تاخیر کی، جس پر بابر نے اس کو پھر خط لکھا جس میں ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہرحال چہیتا تھا وہ بہت، بادشاہ اس کو بنایا گیا۔ اب اس کی زندگی میں اس کے بھائیوں کا بہت کردار ہے۔ اس کے 3 بھائی تھے، ایک کا نام کامران تھا، ایک کا نام عسکری تھا، اور ایک کا نام ہندال تھا۔ مائیں ان کی مختلف تھی۔ یہ تینوں بھائی جو ہیں، یہ تاریخ میں لو ہیٹ ریلیشن شپ کا ایک بہت عجیب و غریب نمونہ ہے۔ ہر اختلاف، اس کے بعد پھر اکثر مواقع پر ایک جگہ جمع ہونا، ایک قالین پر بیٹھنا، ایک دوسرے کو گلے مل کے رونا، اور دل سے رونا، آنسو بہانا کہ ہم آئندہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں کریں گے۔ بابر نے ہمایوں کو یہ کہا تھا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تم تب بھی کرنا، اور ہمایوں نے اس پر حرف بحرف عمل کیا۔ ہر موقع پر اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ غداری کی، ہر موقع پر اس نے انہیں معاف کیا، اور پھر اس کے بعد یہ چاروں پھر مل کر بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور خوب روتے دھوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر۔ یہ ساری زندگی ان کا طور اطوار رہا۔ اب جب ہمایوں نے ٹیک اوور کیا تو بہت عرصے تک اس کے جو مشاغل تھے بڑے عجیب تھے۔ ایک تو وہ میتھمیٹیشین تھا، بہت کمال کا میتھمیٹیشین تھا۔ دوسرا ایسٹرالوجر بھی تھا اور ایسٹرونومر بھی تھا، یعنی حیات دان بھی تھا، اور وہ جو ستارہ شناسی کا علم ہوتا ہے، نجوم کا، قسمت کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، جسے ایسٹرالوجی کہتے ہیں، اس کا بھی ماہر تھا۔ پھر کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اس کی زندگی میں ستاروں کا اتنا کردار تھا کہ اس نے ہر کام ستاروں کو دیکھ کر کرتا تھا۔ کہیں جانا ہے تو ستاروں کو دیکھ کر، کسی سے ملنا ہے تو ستاروں کو دیکھ کر۔ اچھا، وہ ہر دن کے الگ الگ ستارے تھے، اور اس دن کا الگ ڈریس ہوتا تھا، اور وہ خود بھی اس ڈریس کے مطابق ہوتا تھا کہ آج یہ دن ہے اور یہ فلاں ستارے کا دن ہے اور یہ فلاں رنگ کا ڈریس پہننا ہے، اور پھر یہ آج کا دن ستاروں کے لحاظ سے غیظ و غضب اور غصے کا دن ہے، اس دن سب کو سب کے اڑا دیے جائیں جو بھی آئے۔ کوئی ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آگے آ گئے، انہوں نے کوئی تقریر کی تھی ان چیزوں کے بارے میں، تو اس دن غیظ و غضب کا دن تھا ستاروں کے لحاظ سے، تو مولوی صاحب کا سر اڑا دیا۔ اچھا، اگر کوئی دن ہے مہربانی اور نرمی کا ستاروں کے حساب سے، تو اس دن سب کو معاف کیا جائے گا۔ اگر کوئی دن بخشش کا دن ہے تو اس دن سب کو روپے بانٹے جائیں گے۔ یہ اس کی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو کوئی جمہوریت تو تھی نہیں، نہ کوئی اسمبلی تھی، تو لوگ چپ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہتے تھے۔ پھر وہ کچھ ایجادات بھی کرتا تھا۔ اس نے ایک برج کا بھی ڈیزائن بنایا، کچھ اس نے فلوٹنگ قسم کے تیرنے والے محل بھی ایجاد کیے۔ پھر اس نے ایک گھنٹی لگوائی کہ جو سوالی ہے، انصاف کا جو طالب ہے، وہ آ کر گھنٹی بجائے گا،
لیکن آگے پھر اس نے اس کا پھر مذاق بنا دیا کہ یہ اگر اس کو فلاں شکوہ ہوگا کوئی ریونیو کے بارے میں تو وہ ایک دفعہ گھنٹی بجائے گا، اور اگر اس کا کوئی ذاتی کام ہوا یا کوئی سرکاری کام ہوا تو 2 دفعہ بجائے گا. تو اس طرح کر کے وہ اتنی ڈیٹیلز میں جاتا تھا کہ اس کی اس اصلاح کا یا جو اس کی جو انوویشن ہوتی تھی اس کا اثر ضائع ہو جاتا تھا. اب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بادشاہ جو تھے وہ فتوحات کرتے تھے، اور کوئی بادشاہ بھی اپنی جو موجودہ سلطنت ہوتی تھی اس پر راضی نہیں ہوتا تھا. تو اس نے جنوب کی طرف جو گجرات ہے، آج کل مودی جہاں سے اٹھا تھا، یہ مہاراشٹر جس کو کہتے ہیں، وہاں گجرات کا حاکم تھا بہادر شاہ. تو وہ کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکال رہا تھا، اور مغل بادشاہ جو تھا دلی میں اس کو اپنا سپیریئر نہیں تسلیم کر رہا تھا. تو ہمایوں نے اس پر چڑھائی کی اور بہت بہادری سے لڑا. یہ واحد موقع تھا پہلا کہ ہمایوں نے بہادری دکھائی اور اس کو فتح کیا. اب یہاں اس سے غلطی ہو گئی. اس کے ایڈوائزرز نے اسے یہ مشورہ دیا کہ بہادر شاہ کو تم معاف کر دو اور یہ گجرات کا جو صوبہ ہے اسی کو دے دو، اور اسے کہو کہ وہ تمہیں خراج دے اور تمہیں اپنا سپیریئر مانے، تو تم ایک سردردی سے بچ جاؤ گے. لیکن ہمایوں نے نہیں تسلیم کیا. تو جیسے ہی ہمایوں واپس آگرہ پہنچا، بہادر شاہ نے پھر سر اٹھایا اور اس نے پھر اپنی بادشاہت کا انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا. اب بادشاہ جب آگرہ واپس آیا تو ہمایوں کا ایک کریکٹرسٹک یہ تھا، یہ اس کے کردار کا آپ انکنسسٹنسی کہہ لیجیے. کوئی مہم اگر سر کرتا تھا تو اس کے بعد 3 4 6 مہینے وہ محل سے نہیں نکلتا تھا. اس میں پھر گانے ہوتے تھے، خواتین کا ڈانس ہوتا تھا، کنیزیں ہوتی تھیں، کھانے ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، کتابیں ہوتی تھیں، بحث ہوتی تھی، اور خوب پارٹیاں ہوتی تھیں. پارٹی ٹائم اس کا ہوتا تھا. تو یہ پارٹی ٹائم میں آگے لگ گیا. اس عرصے میں اب یہاں ایک اور کریکٹر آتا ہے اندر، اور اس کا نام ہے شیر خان، جو بعد میں شیر شاہ سوری بنا. تو افغان جو تھے اس زمانے میں بہار اور بنگال میں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو شیر خان جو تھا یہ ایک جاگیردار کا بیٹا تھا شروع میں. روہتاس وہاں ایک جگہ ہے، ویسے تو سہسرام ہے ایک جگہ، ایک روہتاس وہاں بھی ہے، ایک روہتاس یہاں جہلم کے پاس ہے، ایک روہتاس پٹنہ کے پاس ہے. تو شیر خان آہستہ آہستہ اس کا عروج ہو رہا تھا. تو شروع میں تو ہمایوں نے کوئی توجہ نہ دی. اس نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر خود توجہ دوں. لیکن بعد میں جب اسے معلوم ہوا کہ شیر خان نے بہت سے علاقے فتح کیے، بہار فتح کر لیا، اس کے بعد اس نے بنگال بھی فتح کر لیا، تو پھر اس کے کان پر جوں رینگی اور اس نے وہاں کا رخ کیا. اور وہاں بھی جا کر یہ کچھ اس کو فتوحات بھی حاصل ہوئیں شیر خان کے مقابلے میں. بنگال بھی پہنچ گیا یہ وہاں اپنے زور پر. لیکن بنگال جا کر یہ 3 مہینے اپنے کمرے سے نہیں نکلا. ان 3 مہینوں میں کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی اسے. تو سارا جو قیمتی وقت تھا وہ ضائع ہو گیا. بہرحال شیر خان نے بہت زیادہ تیاری کی، اور جہاں تک لڑائی کرنے کا فن تھا، اور لڑائی کا نام تو دھوکہ ہے، اور تیاری جو تھی اور جو مشقت تھی اس میں شیر خان کے مقابلے میں ہمایوں کا 1 اور 10 کا فرق تھا. یعنی ایک دفعہ جب ہمایوں نے ایک اپنا سفیر بھیجا ایلچی شیر خان کے ساتھ کہ بھئی صلح کر لو، تو شیر خان اس وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیلچہ ہاتھ میں لے کے مورچے کھود رہا تھا. تو اور شیر شاہ نے بہت دلچسپ جواب دیا اس کو، ہمایوں کو صلح کی اس تجویز کا. اس نے کہا کہ ہمایوں کو پیغام بھیجا کہ تم لڑنا چاہتے ہو، تمہاری فوج نہیں لڑنا چاہتی، اور ادھر میں نہیں لڑنا چاہتا لیکن میری فوج نہیں لڑنا چاہتی، اس لیے صلح تو نہیں ہو سکتی. خیر ہمایوں شیر شاہ نے گنگا کے کنارے لڑائی ہوئی، اور ہمایوں نے بہت بری طرح شکست کھائی.
اس کے بہت سے لوگ شیر شاہ کے ساتھ مل گئے تھے رات کو. دریا میں یہ کودا گھوڑے کے ساتھ، اور عین گنگا کے دریا کے درمیان میں اس کا گھوڑا وہ گھوڑے سے گر گیا. تو وہاں ایک واٹر کیریئر تھا جس کو ہم بہشتی یا ماشکی کہتے ہیں، جو پانی کی مشق کے ساتھ پانی بھرتا ہے دریا سے، پھر لوگوں کے گھروں میں ڈالتا ہے. تو ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے ماشکی آتے تھے گاؤں میں پانی ڈالنے کے لیے گھروں میں، اور اس کو سقا کہتے تھے. اس نے ہمایوں کی جان بچائی. اب جو ہمایوں کا اس طرح اس کا مزاج تھا، اس نے کہا کہ اگر میں بادشاہ بن گیا تو تم ایک دن کے لیے بادشاہ بنو گے. تو پھر اس نے یہ وعدہ پورا کیا. تو نظام سقا جو تھا اس کو اس نے ایک دن کے لیے بادشاہ بنایا، تخت پر بٹھایا اپنے ساتھ، اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ چمڑے کے سکے چلائے جائیں. اور اس نے چند گھنٹوں کا جو بادشاہ بنا تو اس نے اپنے خاندان کو بہت سی جاگیر دی، اور یوں اس کا ایک رول بن گیا. تو اب یہ اردو زبان میں ایک محاورہ بن گیا ہے کہ جو کوئی کام کرے جعلی قسم کا، بڑی شارٹ سپین کا کام، تو اسے کہتے ہیں کہ بھئی اس نے تو چمڑے کے دام چلائے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد ہمایوں آگرہ آیا، اور بجائے اس کے کہ اپنی تیاریاں زور و شور سے کرتا، یہاں آ کر پھر وہ اپنے کنیزوں کی جھرمٹ میں بیٹھ گیا اور پھر نجوم کی کتابیں پڑھتا رہا. خیر، شیر شاہ نے اس عرصے میں، شیر خان جو تھا اس نے اپنا بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا. پہلے تو صرف جاگیردار تھا، اور اس نے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا، اور اس نے باقاعدہ اپنے نام کے سکے جاری کیے. بنگال میں، بہار میں اپنے نام کا خطبہ، اور یوں اب وہ ہمایوں کے برابر کا ٹکر کا بادشاہ بن گیا. اور اس نے تعاقب جاری رکھا. تو جب اس نے پنجاب کا رخ کیا تو ہمایوں آگرہ سے بھاگ کر پنجاب آ گیا، لاہور. یہاں سب بھائی اکٹھے ہو گئے. کامران بھی آ گیا، عسکری بھی کابل سے یہ آ گیا، ہندال بھی تھا، ان کے کچھ کزنز وغیرہ بھی تھے. یہاں پھر یہ لاہور میں مل کر بیٹھے، سب بھائی روئے دھوئے ایک دوسرے سے گلے ملے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہم ایک خون ہے، ہمارا ایک باپ ہے. اور جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہوا کہ اب شیر شاہ پنجاب کا رخ کر رہا ہے یو پی سے، آگرہ سے، تو ہم کیا کریں، اس پر بھائیوں کا اتفاق نہیں ہو سکا. تو کسی کا منہ اس طرف، کسی کا، دو بھائی جو تھے کامران اور عسکری، وہ کابل کی طرف چلے گئے. ایک ان کا جو کزن تھا وہ کشمیر چلا گیا، اور ہندال جو تیسرا بھائی تھا وہ ساؤتھ میں چلا گیا گجرات کی طرف. اور ہمایوں نے سندھ کا رخ کیا، اور پیچھے سے شیر شاہ سوری نے پنجاب پر قبضہ کر لیا. اور یوں مغل سلطنت یو پی سے، پنجاب سے، بنگال سے، بہار سے اکھڑ گئی، اور شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا.